اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، ہو مسلم۔ اب یہ مسلم ہونا یہ کوئی کسی کے مقابلے کی چیز نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے جو مسلمان خود ساختہ یا ہم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں مسلمان، ہم خود بھی وہ مسلم نہیں ہیں، ہم ایک مسلم کہلانے پہ راضی نہیں ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں آپ کیا ہے، وہ آپ کو بتایا گا جی میں مسلمان ہوں، دیوبندی ہوں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ کوئی آدمی صرف اور صرف مسلمان ہو۔ جب آپ کسی کو بتائیں کہ میں صرف مسلم ہوں تو وہ حیرت، وہ کہتا ہے یہ کیا بات، آگے کیا ہے جی، سنی ہے کہ شیعہ، اور اگر سنی ہے تو آگے کیا ہے جی، دیوبندی ہے کہ بریلوی، آگے کیا ہے جی، اہل حدیث ہے، مقلد ہے یا غیر مقلد۔ یعنی کہیں کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے جب تک آگے تقسیم در تقسیم در تقسیم اپنا تعارف نہ کروا لے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہمارا جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے مسلم، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ ہمیں بھی صرف مسلم، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ خوف اور غم یہ ان کو نہیں ہوگا جو ہماری آیات کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور کیا ہے؟ مسلم ہیں، نہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ذرا بات سمجھیں، اپنے اگر مسلم ہیں تو مسلموں میں کسی فرقے میں بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہاں وہ بات آتی ہے، میں اکثر پھر بات کرتا ہوں، ہمیں ایسی روایات سنائی جاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں ایک فرقہ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، اس کو نجات ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ نجات اس کی ہے جو مسلم ہے۔ ذرا بات سمجھیں، اب میں آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے دوسرے حصے میں بعد میں جب میں احادیث اور روایات پر آپ سے بات کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روایات کا تقابل یا روایات کی صحت کو پرکھنے کا معیار کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نجات اس کی ہے جو مسلم ہے، روایات میں ہے کہ وہ فرقے 73 ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ اس کی نجات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرقے کی نجات نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ان الذین فرقوا فی دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کریں، جو فرقہ ناجی ہے اس کو بھی فرقہ کہا جا رہا ہے۔ 73 میں یعنی 73 فرقے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، فرقے مت بناؤ، اور رسول اکرم سے یہ منسوب ہے روایت کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا۔ جو فرقہ ہوگا وہ نجات پہ نہیں ہے، ہاں جو اپنے آپ کو مسلم کہلائے گا وہ نجات پہ ہے۔ اگر یہ روایت ہوتی یہ کہ میرے دین میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے اور جو اپنے آپ کو صرف مسلم کہلائے گا وہ نجات پہ ہوگا، تو یہ عین اس قرآن کے مطابق ہوتی، اور خدا خبر کہ ایسی روایت ضرور ہوتی، کیونکہ بہت ساری چھاٹی ہو گئی۔ 6 لاکھ میں سے صرف 4000 آگے آئی ہیں امام بخاری کے ہاتھ سے، ہو سکتا ہے 5,96,000 روایات میں سے کسی سند کی کمزوری کی وجہ سے کوئی رہ گئی ہو، متن ٹھیک ہو، بات ٹھیک ہو، لیکن صرف سند کی وجہ سے، کسی راوی کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اس کے اپنے کردار کی وجہ سے وہ بات رہ گئی ہو، ممکن ہے۔ بہرحال یہ میں چلتے چلتے آپ سے بات کر رہا تھا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے اس نظریے کے ساتھ آمنو بآیاتنا وکانو مسلمین، اور وہ مسلم، تو ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت۔ کتنی آسان جنت ہے یار، بات کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن طرف آنا تو بہت بڑی ہے نا رکاوٹ، ہمارے اپنے فرقوں کی رکاوٹیں جگہ جگہ پہ، یہ تو ہرڈل ریس ہے، یہ بہت ساری دیواریں پھلان کے آنا پڑتا ہے۔ آج قرآن پر آنا انتہائی مشکل ہے، جب قرآن آیا تھا تو سب سے پہلا عمل اسی پہ ہوتا تھا، اس وقت انتہائی آسان تھا، اس وقت درجہ بدرجہ فرقے بنانے مشکل تھے، بڑی محنت ہوئی ہے فرقے بنانے میں۔
اب وہی محنت کام آ رہی ہے، اب فرقوں سے نکلنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، قرآن کی طرف آنے میں۔ وہ ہے نا، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، اب پیچھے لوٹنا پڑے گا، قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے، اپنے آپ کو مسلم کہلائیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کوئی اس سے زیادہ مطالبہ تو نہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کروں، کوئی آدمی کہ جی اعمال کے حوالے سے وہ تو بڑا مشکل، آپ جتنے اعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، الا یہ کہ کوئی آدمی شرک نہ کر رہا ہو، فاسق فاجر نہ ہو شریعن، اور ہم نے الحمدللہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو شریعن فاسق فاجر نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے آپ اعمال کر رہے ہو، ہر کوئی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، ہر کوئی بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے، ہر کوئی نیک نیتی سے گھر سے نکلتا ہے، کوئی ڈاکے مارنے کے لیے نہیں نکلتا، وہ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ اگر اس طرح کے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے اچھے اعمال شرک کی وجہ سے ضبط ہو رہے ہیں۔ شرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ منسلک ہو، مسلم منسلک اللہ کے ساتھ ہو، قرآن اس کا مطمع نظر ہو، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور یہ جنت میں داخلہ جو ہے کس کیوں ہو جائے؟ انتم ازواجکم، تم اور تمہارے تمام ساتھی۔ ازواجکم، ازواج میں نے ساتھی بھی ہوتا ہے، بیویاں بھی ہیں، جو تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ سب سے پہلا ساتھی انسان کی اس کی بیوی اور اس کے بال بچے۔ تو داخل ہو جاؤ سارے، تو برون، خوشی کے ساتھ، ہنستے کھیلتے۔ اور آگے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے اوپر وہ جو یہاں کافی ساری چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، عیش و عشرت، وہاں ان کے اوپر وہ کیا ہوں گے جن کو آپ یہاں بہرے کہتے ہیں، وہ لے کے آئیں گے خدام، کیا کریں گے؟ سونے کے پیالے، سونے کے تھال، ڈش، اس میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور اس میں وہ کچھ ہوگا جو کہ وہ چاہیں گے، وہ ان کو ڈش ملے گی، وہ ان کو کھانے ملیں گے، وہ چیزیں ملیں گی جو وہ چاہیں گے۔ ہمارے ہاں تو میکسیمم کیا ہوتا ہے؟ بوفے ہوتا ہے، میکسیمم بوفے ہے۔ بوفے کیا ہے کہ اکٹھے کھانے 8 10 15 20 لگا دیے، آپ کا جو جی چاہے اس میں سے کھا لو، اور آپ کہتے ہیں کہ بڑی اس میں سلیکشن ہے جی، جتنا مرضی آپ جو مرضی کھائیں، آپ کا جو جی چاہے، چائنیز کھائیں، کانٹیننٹل کھائیں، لوکل کھائیں، جو مرضی کھائیں۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ وہ سارے کھانے انہوں نے لگائے ہیں، جو انتظامیہ ہے ہوٹل کی، انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق لگا دی ہے، ورائٹی زیادہ دے دی۔ یہاں اس سے بھی آگے معاملہ ہے، فرمایا کہ جو تم چاہو گے، جو چاہو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی لذت۔ یہ آنکھوں کی لذت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پریزنٹیشن۔ آپ کھیر ہے، میں آپ کو کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، کھیر کی بنیادی اجزاء کیا ہے؟ چاول ہے، دودھ ہے، چینی ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن، خوشنمائی، اوپر ورک لگا دیا، اس کے اوپر وہ پستہ لگا دیا، پریزنٹیشن۔ اسی طرح ہر چیز، آپ کوئی چیز بھی، آپ کتاب ہے، کتاب ایسی بھی لکھی جا سکتی ہے، یہ پریزنٹیشن ہے کہ اس کے اوپر اچھا سا رنگ سے، اچھے رنگوں سے جلد کر دی، گلیز پیپر لگا دیا، پریزنٹیشن اپنی جگہ پہ۔ اب اسی پریزنٹیشن سے اندر کی بات الگ ہے، پریزنٹیشن الگ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ انہوں نے یہ سامنے طور صاحب نے لکھ کے رکھا ہے، یہ ویسے بھی شکستہ الفاظ میں بھی لکھ سکتے تھے، لیکن یہ تلذذ العین، کہ آپ کو خوش خطی اچھا لگ رہا ہے، تو یہ پریزنٹیشن جو ہے، یہ اس کا اپنا ایک معاملہ ہے۔